اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اپنی آواز کے لیے میں آج معذرت چاہتی ہوں، میری آواز کافی دنوں سے خراب ہے اور میں بولتے ہوئے کافی مجھے کھانسی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی۔ آپ لوگ دعا کر لیں کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے پڑھا سکوں، تو شاید میری آواز صحیح نکل جائے گی انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے جب بسم اللہ پڑھا ہے، بلکہ ہمیں اعوذ باللہ کا بھی مطلب ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ کا جو ورڈ ہے وہ پناہ مانگنے سے نکلا ہے، اور ہم سب یقیناً تعوذ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ کو۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ تو یقیناً ہم جانتے ہوں گے کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے، شیطان جو ہمیں بہکانے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن جب اوپن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان ہم سے دور ہٹ جائے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں اور اللہ کی باتوں کو سنیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کا کلام پڑھ لیا نا تو شیطان کی آدھی محنت تو ختم ہو جائے گی، یعنی کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے نا تو اس بندے پر زیادہ بہکاوا کرتا ہے جو قرآن سے دور ہوتا ہے، اور جیسے انسان قرآن کھول لیتا ہے نا تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ انسان کو بہکا نہیں سکتا۔ اور قرآن میں ایک مقام پر ہمیں خود بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت اسٹارٹ کریں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آبویسلی وسوسہ ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ جو ہے نا اس کو آپ اس طرح فیل کریں، اور اعوذ باللہ ہمیں بہت سارے مقامات پر پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ خود ہمیں یہ احادیث میں ملتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی ہمارے منہ سے کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے اور بعد میں ہم ریگریٹ کرتے ہیں۔ تو جب غصے کی حالت ہے تو آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، اور کوئی بھی کیفیت ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی غلط بات آ رہی ہے کسی کے لیے کہ فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا تو اب میں اس کی غیبت کر لوں یا میں اس کو سنا دوں، تو ایسے تمام مواقع پر آپ کا دماغ ڈسٹرب ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے، بہت گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، کیونکہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں خود کو ڈال رہے ہیں، اور جب اللہ کی پروٹیکشن آپ کے اوپر ہوگی تو آبویسلی آپ کتنا سکون محسوس کریں گے۔ دیکھیں بالکل اسی طرح سے نا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، پریشان ہے، تو وہ کس کے پاس آتا ہے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے؟ اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ ماں اس کو قریب لیتی ہے، جیسے سر پر تھپکی دے دے یا کمر کی طرف تھپکی دے دے، ریلیکس کر دے، شولڈر پر ہاتھ رکھ لے، تو بچہ کیا فیل کرتا ہے؟ پروٹیکشن فیل کرتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے ایک چھوٹے بچے کے علاوہ اگر آج ہم بڑے ہو گئے تو بھی ہمیں اپنے ماں کا ہاتھ رکھنے سے نا پروٹیکشن فیل ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ کہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم کسی پریشانی کی کیفیت میں ہیں یا ہم قرآن شروع کر رہے ہیں تو شیطان ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، کوئی غلط خیالات ہمارے دماغ میں آ رہے ہیں، تو ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا بہت پاورفل ایفیکٹ ہے ہماری زندگیوں میں۔ آپ خود فیل کریں گے کہ جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں نا ہم، تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے اوپر آگ جیسے برس رہی ہے، گرم ہو گئے ہوتے ہیں ایک دم، اور جب گرمائش پر پانی ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو آپ بلیو کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کا کام کرے گی، اور آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ ایک دم سے گرمائش سے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو غصے کی حالت میں تو ہم سب کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو غصے میں کشتی کے دوران پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان کون ہے؟ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں کرے۔ تو جب غصہ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ قابو میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسا ہے گویا آپ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے رہے ہیں، اور ایک بہت ہی پاورفل آپ اپنے آپ کو سیفٹی میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم کی جو صفت ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی آتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے اندر میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں گی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ تو سورہ فاتحہ ایک بہت ہی خوبصورت سورت ہے اور بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اور ہماری نماز اس سورت کے بغیر مکمل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز تو ہماری obviously نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہوگی یہ سورت، کہ جس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ فضیلت احادیث کی روشنی میں، اور پھر ہم اس کی ایک ایک آیت کی ترجمے کو سمجھیں گے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے بارے میں کیا آتا ہے، کہ کیا امپورٹنس ہے اس کی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں۔ فاتحہ کا جو لفظ ہے نا، فا تا اور ہا سے نکلا ہے، اور فتح کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کھولنا۔ جیسے عربک میں فتح جو روٹ ہے نا، وہ کی کے لیے یوز ہوتا ہے، چابی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ چابی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ دروازوں کو کھولتی ہے، اور سورہ فاتحہ کیا کرتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہم کس کو کھول رہے ہیں؟ قرآن کو کھول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سورت کا نام فاتحہ ہے، کیونکہ یہ بگننگ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی لیے اسے فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں۔ مثلا آپ کو اس سے پہلے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، ڈفرینٹ نام آتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ کیا نام آتے ہیں؟ ام القرآن۔ ام القرآن کسے کہیں گے؟ ام جو ہے نا، ماں کو کہتے ہیں، قرآن کی ماں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ قرآن کی ماں، پورے قرآن کی ماں۔ جیسے ماں کیا ہوتی ہے؟ گھر کا ایک مین کردار ہوتا ہے، اور اس سے پورا گھر چلتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی ماں کا کیا مطلب ہوا؟ کہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ مضامین ہیں اور اتنی گہرائی ہے جو پورے قرآن میں ہے، یا اس کی بہت امپورٹنس ہے، جیسے بچوں پر ماں کا کیریکٹر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نام ہے سبع المثانی۔ سبع المثانی کہتے ہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی صورتیں ہیں، آیت۔ اس صورت کے اندر 7 آیات ہیں اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے السبع المثانی۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں القرآن العظیم۔ اس کے بعد کہتے ہیں الشفاء۔ اور شفا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ الرقیہ، اور رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی کہ ہمیں کوئی بھی بیماری ہو جائے تو اس سورت کو 7 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کریں یا اپنے اوپر دم کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ شفا فیل کریں گے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ کیوں الصلاۃ نام ہے اس کا؟ صلاح کسے کہتے ہیں عربک میں؟ نماز کو کہتے ہیں۔ اور اس کا نام نماز کیوں رکھ دیا گیا؟ کیونکہ اس صورت کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ اس کا حدیث کا ہے، میں نے صلاح یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی کچھ شروع کی آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کی آیات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا، جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، جو ہر نمازی کو شامل ہے، یعنی کہ ہر حال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایون کہ اگر ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں پیچھے دل میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ باقی جو قرات وہ کرتے ہیں وہ نہیں ہم دہرائیں گے، لیکن جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم دل میں اس کو پڑھیں گے، ٹھیک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اور اب سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ بہت امپورٹنٹ چیز اس میں کہ آپ نے ایک نام پڑھا شفا اور رقیہ، تو آپ اس صورت کو اپنے بیماروں پر پڑھیں، اور آپ اپنی زندگی میں بھی یہ بات شامل کریں کہ آپ کو فیور ہے یا چھوٹی بھی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، ایون کہ سم ٹائمز کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں اپنی کھانسی پر بھی ہاتھ رکھ کر گلے کی طرف سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، کہ گلا، ظاہر سی بات ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے کھانسی کی وجہ سے، تو اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ گلے پہ ہاتھ رکھنے کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ یا کوئی بھی آپ دم جب کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کریں، اور اپنا ہاتھ اس پارٹ پر لگا دیں جہاں آپ کو تکلیف ہے۔ مثال کے طور پہ پیٹ پہ درد ہے تو اپنا پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دم کر لیں، تو اپنے اندر بھی یقین لائیں کہ یقین مانے دم کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ شاید ہمارے یقین میں کمی ہے، اور پھر ہم جب ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کے اندر نہیں ڈال سکتے یہ چیز۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھی اتنا زیادہ اس چیز کا بتائیں کہ آپ کو کچھ بھی لگ رہا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، آپ کو شفا ملے گی۔ خود بھی دم کریں، بچوں کو بھی بولیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو آپ کہیں کہ بیٹا آپ یہ دم کرو، 1 دفعہ پڑھو، چلو 7 دفعہ پڑھو، کوشش کر کے پانی پہ دم کرو اور پیو، ٹھیک ہے۔ تو یقین ضرور رکھیے گا۔
جتنا یقین رکھیں گے اتنا فائدہ دے گی یہ صورت، کیونکہ یقین میں کمی ہوگی تو ظاہر فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال میں آپ کو اس کی دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں جب پیناڈول لیتے ہیں نا تو آپ کو یقین مانے پیناڈول ٹھیک نہیں کرتی ہے، آپ کو یہ یقین ٹھیک کرتا ہے کہ پیناڈول سے میرا سر ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر آپ جب پی لیتے ہیں نا تو آپ کو ٹھیک اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ نے پیناڈول پہ یقین رکھا ہوا تھا کہ یہ دوائی مجھے ٹھیک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے سورہ فاتحہ آپ کو اسی وقت ٹھیک کرے گی جب آپ سورہ فاتحہ پر یقین رکھیں گے۔ کیونکہ سم ٹائمز پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ ہوا تھا اس طرح کہ میری بہن ہی بتا رہی تھی کہ ان کے سر میں درد تھا یا کچھ بھی تھا، تو انہوں نے کیا کیا، پیناڈول نکال کے رکھی اور ادھر ادھر چلی گئی۔ ان کو تھوڑی دیر بعد ایسا فیل ہوا کہ ان کا سر ٹھیک ہو گیا ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ نظر آیا کہ وہ تو پیناڈول پینا ہی بھول گئی ہیں۔ تو ہم ہنس رہے تھے کہ آپ کو اس یقین نے ٹھیک کر دیا کہ آپ کو لگا کہ آپ نے پیناڈول پی لی ہے لیکن آپ نے لی نہیں تھی۔ تو اصل بات کیا ہوئی، پھر دوائی ٹھیک نہیں کرتی، انسان کا یقین ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں قرآن کو بھی اسی طرح لینا ہے کہ ہمارا اللہ معاف کرے یقین کم ہے قرآن پر، کہ قرآن کس طرح سے میری زندگی کو بہتر بنائے گا، یا میں قرآن کو ٹائم دے دوں گی تو میں دوسری چیزوں کو ٹائم نہیں دے سکوں گی، میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں بچے گا، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ یہ صرف ایکسکیوزز ہیں، اور آج کے دور میں ہمارے لیے تو اتنی آسانی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر اپنی کمفرٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمفرٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ سوچیں، لائیو کلاس بھی نہیں ہے یہ، اور کیمرہ بھی کسی کا آن نہیں ہے، سب اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے، کچھ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ یقیناً دوپٹے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کچھ اپنی بیڈ پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر۔ تو اس سے زیادہ کمفرٹ اور کیا ہوگا کہ بنا بنایا آپ کے پاس قرآن آ رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں، اور کوئی فکر نہیں ہے آپ کو، بیچ میں آپ کو پانی پینے کے لوٹنا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے کان الحمدللہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا دور سوچئے کہ وہ ایک ایک آیت سننے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کیا کرتے تھے، اور دھوپ کی حالت ہوتی تھی اور اونٹ کا سفر کیا کرتے تھے۔ وہ اس دور میں ہوائی جہاز نہیں ہوتا تھا کہ فٹافٹ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے، ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے اونٹ پر بیٹھتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر طے کرتے تھے گرمی کی حالت میں، پہنچ کر کسی مفسر سے کوئی آیت سمجھتے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے کی کلاس میں پوری سورہ فاتحہ آرام سے بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہلے ظاہر سی بات ہے لائیو کلاسز ہوا کرتی تھیں، اتنی زیادہ یہ آن لائن اپورچونیٹیز ہمارے پاس نہیں تھیں، تو ہم بھی اپنے گھروں سے نکل کر ہی علم سیکھا کرتے تھے، گاڑی میں بیٹھے، پھر آدھے گھنٹے کا سفر کر کے کسی کلاس میں گئے، دھوپ کو فیس کیا، پھر کلاس میں بیٹھے، پھر گھر آئے۔ تو ظاہر ایک روٹین انسان کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے مینیج کرے، لیکن آج جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور قرآن ہے اور کوئی کلاس ہو رہی ہے آن لائن، تو ہم اپنے آپ کو ضرور جوائن کروائیں، کیونکہ ہم قیامت کے دن اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اور بار بار اگر آپ کو کوئی کہنے والا بار بار بلائے قرآن کی کلاس کی طرف اور پھر ہم اللہ نہ کرے نہیں آئیں، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے کہ فلاں انسان نے تمہیں بار بار دعوت دی، تم نے کیا کیا؟ تو پھر ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، لہٰذا ہم کیا کریں، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اور میں بات کر رہی تھی کہ یقین لائیں اپنے اندر کہ میں قرآن سیکھوں گی تو میری زندگی بدلے گی، میری نمازیں امپروو ہوں گی، میری لائف بہتر ہوگی، اور میری زندگی میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، ٹھیک؟ تو الحمدللہ رب العالمین کو ہم دیکھتے ہیں، تین چیزیں ابھی تک ہم نے سمجھی۔ ایک ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، کہ ہم اللہ کی پروٹیکشن میں کس طرح آئیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ کے نام کا مطلب اور اس کی فضیلت ہم نے پڑھی۔ اب ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ رکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ واقعی اتنی لمبی ہے کہ ایک کلاس میں کور نہیں ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور آئی ہوپ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے لیے بہت نئی باتیں ہوں گی، ایک ایک آیت کو بریک کر کے پڑھنا اور ایک ایک ورڈ کو سمجھنا۔ الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے اس چیز میں۔ تو الحمد کہتے ہیں تعریف کو، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو الحمد کو بھی آپ سمجھیں کہ جو حمد کا لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ خاص تعریف کے لیے یوز ہوتا ہے، اور حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہر کسی کی آپ حمد نہیں کر سکتے، باقی لوگوں کی تو تعریف کی جاتی ہے، لیکن حمد کا جو لفظ ہے وہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد کا مستحق صرف وہی ہے۔ میرے اندر اگر بولنے کی صلاحیت ہے، میں اچھا بول رہی ہوں اگر ابھی، تو مجھے کس نے دی ہے یہ صلاحیت؟ اللہ نے دی ہے، تو پھر میری تعریف تو نہیں ہوئی نا، بنانے والے کی اور دینے والے کی تعریف ہوئی نا۔ تو کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ دنیا میں آئے تھے تو لے کر نہیں آئے، آپ کو اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے الحمد کو افضل الدعا بھی کہا گیا ہے، کہ الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ بولتے رہیں تو اس کو افضل الدعا کہا گیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے۔
اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور ہر پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے. تو کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے پینے پر اللہ کا شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، تو الحمد تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم نماز میں کس طرح بولتے ہیں یہ آیت. اللہ معاف کرے، سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو مجھے امید ہے کہ آج جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کا دل جو ہے نا خوش ہو جائے گا. اور ہماری ٹیچر ہمیں پتہ ہے کیا کہتی تھی کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو اتنی اتری ہوئی شکل کے ساتھ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب تعریف ہے. مطلب اتنی اتری ہوئی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تعریف کر رہا ہے بندہ میری، اس کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ میری تعریف کر رہا ہے. آپ سوچیں کہ آپ تیار ہو کر جائیں کہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہوں اور آپ کو کوئی کہے بڑی اچھی لگ رہی ہو، چہرے مطلب ایک عجیب سے ماتھے پہ بل بنا کر اور عجیب سے چہرے کے ساتھ، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے اچھا تم میری تعریف کرتی ہی نہیں. تم نے کس طرح کی تعریف کی؟ اتنی پھیکی تعریف. تو ہم اللہ کی کیسے تعریف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی اور پھر جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میرے خیال میں ہمیں خود بھی اپنی نماز سمجھ نہیں آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ تو ہم کہیں، اور میری ٹیچر بہت اچھا کہا کرتی تھی، ان کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. وہ کہتی تھی الحمدللہ رب العالمین. آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. فیل کریں کہ اللہ ہی کی ہے ساری تعریف. سب سے پہلے تو یہ تعریف ہے کہ دو پاؤں پہ جو ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کم تعریف ہے اللہ کی. اور سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے قابل بنایا، توفیق دی کہ میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہوں. میں مسلمان ہوں کہ مجھے نماز کا گفٹ دیا ہے اللہ نے. اس سے زیادہ شکر ہم کس بات پر ادا کریں؟ تو الحمدللہ رب العالمین دل سے کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب العالمین ہے، مالک ہیں، پروردگار ہیں. کس کے؟ عالمین کے. عالم کس کو کہیں گے؟ تمام جہانوں کے. اور اب رب کا جو لفظ ہے نا اس کو بھی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا ہمیں، کیونکہ اس صورت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آج آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پورے قرآن میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے. رب کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک اور مدبر کو. خالق کون ہوتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. مالک کون ہے؟ جو ہمارے تمام امور کا مالک ہے. اور مدبر کون ہے؟ جو ہمارے لیے پلاننگ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، لیکن ہم نے آج تک رب کو سمجھا نہیں. رب ہے کون؟ مجھے پیدا کرنے والا. اور میرا مالک ہے، مجھے ہر چیز پر میرا مالک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. اور مدبر ہے، میری پلاننگ کر رہا ہے کہ میرے لیے آج کیا ٹھیک ہے اور کل کیا ٹھیک ہے اور فیوچر میرا کیا ہونا چاہیے اور مجھے کون سی نعمت ملنی چاہیے اور کون سی ابھی فی الحال نہیں ملنی چاہیے. ان ساری چیزوں کی پلاننگ اللہ نے کی ہوئی ہے. ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنی لائف کو پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ ہماری پلاننگ کام نہیں آتی ہے. ہم چاہے کتنی بھی پلاننگ کر لیں، اچانک ہم آن دا اسپاٹ کسی چیز کو کینسل کر دیتے ہیں. تو اصل پلاننگ تو اللہ کرتا ہے، لیکن انسان کو بھی ظاہر کرنی ہے. لیکن اصل میں ہماری پلاننگ کو جو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. تو سمجھا آپ نے رب کا مطلب؟ اب کہیں نا اللہ میرا رب ہے تو اس چیز کو محسوس کریں. ٹھیک ہے. رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا. اور تمام جہانوں کو بھی آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے. اور انسانوں کے علاوہ تمام چرند پرند، اسی طرح کیڑے مکوڑے، سب کا رب اللہ ہے. سب کو اللہ نے پیدا کیا اور اوپر سے کیا کیا؟ سب کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ خیال رکھ رہے ہیں. ایک کیڑا ہے وہ بھی کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کو کوئی بھی ہم دانہ ڈال رہے ہیں تو اس کو کھلا کون رہا ہے؟ اس کا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا اس کے رازق. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان تو دور کی بات، ایک ایک چرند پرند اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اتنی خوبصورت آیت ہے، پلیز آپ انجوائے کریں قرآن کو. بہت ہی خوبصورت ہے قرآن، ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. سکون آ جاتا ہے زندگی میں، ایسا لگتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہے ہماری زندگی. الحمدللہ رب العالمین. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب آج انجوائے کریں گے اپنی نمازوں کو اور آپ کو آج مزہ آ جائے گا نماز پڑھنے کا. الرحمن الرحیم، یہ صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی جس کی وجہ سے نا انسان زندہ ہے. اگر اللہ کی یہ صفت نہیں ہوتی نا تو ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہر روز ہم پر کوئی آفت ٹوٹ رہی ہوتی. تو رحمان اور رحیم جو ہے بہت ہی گہرے الفاظ ہیں، بہت ہی ہیوی سیگے یوز ہوئے ہیں. عربک میں نا کچھ الفاظ رحمان کے وزن پر آتے ہیں، کچھ رحیم کے وزن پر آتے ہیں، فعلان اور فعیل کے وزن پر. تو اس میں بہت ہی زیادہ کثرت پائی جاتی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والے ہیں، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت جس میں بلا تخصیص کافر و مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کہ کوئی بلیور ہے، کوئی ڈس بلیور ہے، مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان سب کو دنیا دی جا رہی ہے۔ وہ اللہ کو تو جانتے بھی نہیں ہیں، مورتیاں بنا کر اس کو بھگوان کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو کون نواز رہا ہے؟ اصل دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہر کسی کو نواز رہے ہیں۔ اگر دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں دیتے۔ لیکن دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح کام کر کے مرتا ہے اور میرے پاس آتا ہے، تو اللہ نے دنیا تو پھیلا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہر کسی پر رحم کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن الرحیم یعنی کہ صرف اور صرف ان پر رحم ہوگا جو ڈیزرو کرتے ہیں رحم کو۔ اور کون ڈیزرو کرتا ہے رحم کو؟ جو اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے اور کچھ کر آئے قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے پھر رحیم ہوں گے۔ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہیں، مومن کافر سب کے لیے۔ رحیم کس کے لیے ہوں گے؟ جو ڈیزرو کرے گا رحمت کو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی پر یہ رحمت کریں گے جو مومن ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی پر رحمت کریں گے جو کوشش کرتا ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر بیٹھ نہیں سکتے کہ بس اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور تو آپ دیکھیں نا، جب دنیا میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، مزے سے بیٹھے گھر میں، آپ کہیں کہ اللہ تو بڑا مسبب الاسباب ہے، اور میں بیٹھ جاتی ہوں اپنے گھر میں مزے سے، اور بن جائے گا میرا کھانا، اور لگا دے گا کوئی دستر، اور آ کے سب کھا لیں گے اور میرا شکریہ ادا کر دیں گے۔ اتنی حماقت ہم دنیا میں کرتے ہوئے نظر آئے نا، تو ہم گھر بسا نہ سکیں ایسی اگر حرکتیں ہم کریں تو۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کروں نہ کروں، بس اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اور اللہ نے جب ہدایت نصیب میں لکھی ہوئی ہوگی تو مل جائے گی۔ ہدایت ملنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، آپ کو قدم چلانا ہے، آپ کو اپنا موبائل کھولنا ہے، آپ کو اسکائپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔